تیاری کرو اے میرے قوم کے جانشارو۔ بات یہیں تک محدود یزیدیوں نے نہیں رکھا کہ تیر تلوار ہی چلا کر بس کر دیا ہو۔ یزیدی ناہنجار اتنے ناکارہ اتنے بدنما داغ لے کر دنیا کے اندر آئے اے عزیزان ملت اسلامیہ کہ حسین اعظم کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن اقدس پر گھوڑے دوڑائے اور گھوڑوں کی ٹاپیں جہاں جہاں آپ کے جسم اطہر پہ پڑی ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے آپ کے بدن اقدس کی بوٹیاں اے عزیزان ملت اسلامیہ نکلتی ہوئی باہر نظر آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت آقا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کو یزیدی آواز دیتے رہے۔ جب آواز حضرت حسین اعظم کے کان میں پہنچی اے عزیزان گرامی وقار میدان کربلا میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا لہو لہان ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ قوم کے جانشاروں حضرت آقا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ قریب پہنچے اور اپنے بیٹے کی لاش کو آپ نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی آغوش میں لیا اور نگاہ آسمان کی طرف کیا، کہا مولا اب تو راضی ہے نا میرے خالق، اے میرے مولا اب تیری رضا ہے نا، میرے مالک تو راضی ہے نا، اے میرے اللہ تو راضی ہے تو حسین راضی ہے، اے میرے پروردگار تیری رضا میں میری رضا ہے، اے خالق کائنات میرے اسلام کی بقا اور اسلام کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کی تحفظ اور شریعت کی پاسداری کے لیے دیکھ میرے مالک میرے جوان بیٹے کی میت ایک بیٹے کی گود میں ہے، خالق کائنات تو راضی ہے میرے پروردگار اور میرے بیٹے کی شہادت کو قبول فرما لے۔ واہ ہمت میرے حسین، تمہاری ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں، اے خالق کائنات وہ جگر تو نے دیا تھا میرے حسین کو اے عزیزان ملت اسلامیہ کہ ایسا جگر نہ کسی کو ملا ہے اور نہ صبح قیامت میں مل سکتا ہے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ عنہ زمین کربلا سے اپنے بیٹے کی لاش مبارکہ کو لے کر جب خیمے کی طرف آ رہے ہیں، اے میرے عزیز اے میرے قوم کے جانشاروں بہو بیٹیوں کے سامنے جب قریب پہنچے آپ نے دیکھا سیدہ زینب نے، سیدہ سکینہ نے، شہربانوں نے، فضہ نے سب کی ہچکیاں بد گئی اور سب بے قابو ہو گئی اور حضرت آقا حسین کے کندھے پاک پر اپنے سر انور کو رکھ کر کے رونے لگے۔ اے میرے سرکار میرے امام اعلی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس محبت کے عظیم پیکر کو ہم سنبھال کے رکھیں تو کہاں رکھیں، ان کی جسم کی بوٹیوں کو ہم کس کی جگہوں پر رکھیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کی بہن بیٹیاں، اے میرے پردے میں رہنے والی عزت دار اسلام کی وفادار اسلام کی وفادار بیٹیاں، آپ صرف ہمت پیدا کرو، رب ذوالجلال کی عدالت میں دعا پیدا کرو اور ایک علی اکبر تو کیا اللہ مجھے ہزاروں علی اکبر دیتا تو میں ایک ایک کر کے راہ مولا میں قربان کرتا چلا جاتا، اسلام کو آج نہیں آنے دیتا اور اسلام کو بٹنے نہیں دیتا۔ اور یقین جان لو آج میرا ہمت میرا حوصلہ بلند ہے مضبوط ہے، اگر میرا حوصلہ مضبوط ہے تو پھر آپ کے آنکھوں میں آنسو کاہے کو ہے اور آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں؟ اے عزیزان گرامی وقار آپ نے خیمے کے اندر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش مبارکہ رکھا ہی تھا۔ پھر یزید آواز آئی اے عزیزان قوم کے جانشاروں کہ اے میرے آقا حسین رضی اللہ اے حسین اعظم اگر آپ بچا ہے آپ اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے کر کے آؤ۔ اے عزیزان گرامی وقار قوم کے جانشاروں انشاءاللہ یہیں سے بات کل میں آپ کو حضرت علی اصغر کی شہادت امام حسین پاک کا میدان جنگ کے اندر جانا، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے سر انور کی حفاظت، حضرت سیدہ زینب کی پرستی میں کربلا کے اندر رہ کر اے عزیزان ملت اسلامیہ آپ کے ہتھکڑیوں میں پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر زین العابدین اور سیدہ زینب کو کچالے اے عزیزان گرامی تر بابا
یزیدی فوج اپنی زندگی کے معیار کو لے کر یزید کی سلطنت میں کس طرح انشاءاللہ کل کی باتوں میں آپ تمام حضرات سماعت فرمائیے گا۔ اے قوم کے جانثارو، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ واقعات کربلا سوچنے کے بعد اے عزیزان ملت اسلامیہ ہم نے زندگی کے محبت کو نگاہوں کے سانچوں میں ڈھال کے رکھا۔ اے عزیزان گرامی وقار، صرف اتنی تمنا رکھو، اتنی آرزو رکھو، بس صرف ایک، اگر آپ کی ایک محبت اور ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی حسین کی محبت اور حسین کے پریوار کی محبت اگر رنگ میں آئی تو یقین جانو میدان حشر ہوگا، حسین کی ذات ہوگی اور حسین کے بغل میں ہم علماء مصطفیٰ کی جماعت یاد حسین کی محفل میں یادگار حسین کر کے ذکر حسین سے اپنے سینے کو سجا رہے تھے، اپنے سینے کو منور و مجلہ کر رہے تھے۔ اے میرے حسین، دیکھے یا نہ دیکھے لیکن کربلا کی سرزمین سے آپ کی نظر دیکھ رہی ہے کہ جگنیا کے اندر رہنے والے باوقار مسلمان عزتدار خواتین اسلام اپنی محبتوں کی قربانیاں دے کر کربلا کے واقعات کو اور یاد حسین کی محبت کو اپنے سینے میں سجاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کربلا تیری زمین کو سلام، کربلا تیرے ریگزار وادیوں کو سلام، اے کربلا تیرے نوکیلے پتھروں کو سلام، اے حسین آپ کے خانوادہ کے ایک ایک شہید ہونے والے افراد کے خون کے ایک ایک قطرے کو سلام، اے زمین کربلا زندہ باد، حسین اعظم زندہ باد۔ اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، کھڑے ہو کر سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، تو پہرے سے دن ڈھالا ہو، لب پہ جاری صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ الہ العالمین، اس پاک اور مبارک محفل میں تیرا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، نعت و منقبت ہوئے، محاضرہ کو پیش کیا گیا، سامعین و سامعات سامعین کے اٹھنے بیٹھنے میں لفظی ہوئی ہو تو اس پر اپنی ستاری و افادی کا پردہ فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خالق کائنات جل امور خیر کا ثواب ہمارے عمل نہیں بلکہ اپنی شان کی مطابق جو تو ہمیں عطا کرے،
اسے تیرے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ خالق کائنات جملہ امور کا ثواب کل انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ خالق کائنات جملہ امور خیر کا ثواب صحابہ کرام تابعین تبع تابعین علم مجتہدین اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں قبول فرما۔ خالق کائنات ان سبوں کا ثواب ثلاثی حقات کی مشایخ اعظام ان سبوں کی بارگاہ میں قبول فرما۔ شمال سے جنوب تک مشرق سے مغرب تک جتنے بھی تیرے پیارے بندے بن کے اپنے پانی میں آسودے خاک ہو چکے ہیں تشریف فرما ہے، آنے والے ہیں سب کی مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ خالق کائنات صالحہ خالی کا ثواب شہدائے کرم و بلا کی روح کو نذر کرتے ہیں قبول فرما۔ خالق کائنات یہ گنہگار عاجز سیاکار بندے تیری بارگاہ میں تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ خالق کائنات تو حسین اعظم کی شہادت کا صدقہ عطا فرما، عباس علمدار کی کٹی ہوئی بازوؤں کا صدقہ عطا فرما، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ عطا فرما، علی اصغر اور محمد کی شہادت کا صدقہ عطا فرما۔ خالق کائنات اس پاک محفل میں جتنے بھی لوگ حاضر آئے ہیں سبوں کی حاضری کو جملہ شہدائے کرب و بلا کے صدقے میں قبول فرما۔ خالق کائنات ہم میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خالق کائنات ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ جیسی دولت سے مالا مال فرما۔ خالق کائنات ہم میں جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں انہیں کشادگی رزق عطا فرما۔ خالق کائنات انہیں رزق حلال تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نمایوس تجھ سے امیدوار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان احمد حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد